ماقبل کی آیات کے اندر انسانی لباس کا ذکر تھا اور شیطان سے بچنے کی تلقین تھی۔ ان آیات کے اندر مشرکین کی ایک بری عادت کا ذکر ہے جس کو وہ منسوب بھی اللہ کی طرف کرتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کرتے تھے۔ قریش کے علاوہ جتنے بھی لوگ حج کرنے آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اگر کسی قریشی نے انہیں کپڑا دے دیا وہ پہن کر کر لیتے، یا جس کے پاس بالکل نیا جوڑا ہو وہ پہن کر کرتا۔ اگر قریش نے کسی کو ادار کپڑا نہیں دیا یا کسی کے پاس نیا نہیں ہے تو پرانے کپڑوں میں طواف نہیں کرتے تھے، چاہے مرد ہو یا عورت، ننگا ہو کر کرتے تھے، بالکل کوئی سطر نہیں جسم کا۔ پیچھے لباس کا ذکر ہوا نا، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم ان گناہگار کپڑوں میں جن سے ہم نے گناہ کیے ہیں، ناپاک کپڑوں میں کیسے اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ دلیل دیکھیں ذرا۔ اور جب انہیں منع کیا جاتا، روکا جاتا، تو دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے اور انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ العیاذ باللہ، کس نے؟ اللہ نے حکم دیا۔ تو ان کی اس بات کی اور اس غلط عادت کی اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، وہ بھی ایسے ہی کر رہے تھے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ العیاذ باللہ۔ دیکھو نا، ایک بات بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اللہ کی طرف منسوب کرنا، وہ بھی اتنی بڑی بات جس کا اللہ کی ذات تو کیا کسی انسان سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، شریف انسان سے بھی، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ پتہ چلا مشرک اور کافر یہ بہت جھری ہوتا ہے، تبھی تو مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ قل، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فحش کاموں کا حکم نہیں کرتا، تو اللہ کی ذات سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج بھی یہی دلائل دیے جاتے ہیں، وہ جی یہ مولویوں نے بس موسیقی سے منع کیا ہوا، یہ تو روح کی غذا ہے، انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، کچھ زندگی میں ہلا گلا ہونا چاہیے، شغل میں اللہ۔ 4 دن کی تو زندگی ہے بھائی، 4 دن کی زندگی ہے، پھر ساری زندگی کھلے اور ٹلے ہیں، یہی تو صحیح گزارنے والے دن ہیں۔ یہ تو شغل میلے والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، شغل میلے والی جگہ تو جنت ہے، جتنے مرضی مزے کرو، جتنی مرضی شراب پیو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ بھی نہیں پوچھے گا، واللہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہی تو 4 دن کی زندگی آزمائشی ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، سہنے کی جگہ ہے۔ اسی پر تو یہ جو 4 دن کی عمریں دراز مانگ کر لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ بھائی یہاں تو یہاں کی زندگی جو آرزویں ہیں انہیں اللہ رسول کے مطابق ڈالنا ہے کہ اللہ رسول کی کیا آرزو ہے، اے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اے کہ اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، اے کہ میں کیسی زندگی گزارتا ہوں، اے کہ اللہ رسول نے کیسی زندگی گزارنے کا کہا ہے۔ فرق ہے، اگر میں اپنی پر چلوں گا تو مجھ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی نفس کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، مائی لائف مائی چوائس والی فارمولے پر عمل کر رہا ہے۔ میرا جسم میرا مرضی، میری مرضی، یہی نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہی نعرہ لگ رہا ہے۔ بھائی جسم تیرا کہاں سے آیا، مرضی تیری کہاں سے آئی؟
جس نے تخلیق کیا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی. تیری جسم تیری مرضی ہوتی تو یہ ہاسپٹل بھرے نہ ہوتے, کسی کے ٹانگ اوپر ہے تو کسی کا ہاتھ اوپر ہے. اب جاؤ ذرا ہڈی جوڑ وارڈ میں جاؤ, پتہ چلے گا کیا حشر ہوا پڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منسوب اللہ کی طرف کرتے برائی کی, کرتے بھی غلط اور اوپر سے اسے منسوب بھی اللہ کی طرف کرتے, اور آج بھی یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے. غلط کہا نہیں جی شریعت نے تو ان چیزوں کو منع نہیں کیا نا, شریعت تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہاں اب یہ جتنے بھی پانڈ ہیں, پانڈ جنہیں آرٹسٹ کہا جاتا ہے, ہاں کامیڈین, ٹھیک ہے, فنکار, نبی بھی مزاح کیا کرتے تھے. بندہ پوچھے نبی تو اڈے ارجوختہ مار دے سن, الیاذ باللہ, نبی تمہاری طرح کسی کی عزت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے اس انداز سے؟ میرے آقا نے مذاق نہیں کیا, مزاح کیا ہے. کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. وقتی طور پر بات ہو جاتی, بس اس سے کیا اس کو اتنا کھینچ لیا کہ اس کو آپ نے ایک مستقل کیا بنا دیا, تھیٹر اور ڈرامہ بنا دیا. اس کی کہاں اجازت ہے؟ ہم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں. تم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرو, اللہ تمہیں قبر میں بچھائے گا اور تمہارے جسموں کو بکھیرے گا جس انداز سے تم کر رہے ہو. یہ کون سی بات ہوئی؟ اپنی طرف سے خود مجتہد بننا, اجتہاد ہے نا, اپنا اجتہاد ہے, کہاں سے کیا بات نکالی اور کہاں پر فٹ کر دی, اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں انہیں. پھر بے شک اللہ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا. ہاں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم ایسی بے سند بات کرتے ہو, ایسی بات اللہ کے ذمے لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس سند ہی کوئی نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اور سورہ بقرہ میں غالباً اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اگر یہ تمہارے باپ دادا بیوقوفی گزرے ہوں, بے عقل گزرے ہوں, بے علم گزرے, تب بھی انہی کی بات مانو گے؟ بھائی ایک نے خودکشی کر لی اور آگے نو فلانے نے بھی کی تھی, میں بھی کر لی تھی, کی ہو گیا, میں بھی چھال مار دی, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک بیوقوف بنا, تمہیں کس نے کہا بیوقوف بننے کا؟ تمہیں ایک بیوقوف کی چھلانگ نظر آتی ہے, لاکھوں لوگوں کا چھلانگ نہ لگانا نظر نہیں آتا؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں, ابراہیم, اسحاق, یعقوب علیہ السلام کے دین پر, ملت ابراہیمی پر. ان کی بات ٹھیک تھی, دعویٰ یہ بھی کرتے تھے لیکن کام الٹ کرتے تھے. حضرت ابراہیم امام الموحدین, اور انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے, اور دعویٰ کیا تھا؟ ہم ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے سن کے نہیں, انداز دیکھو. حضرت ابراہیم نے جو رب واڑا تھا اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر لا کر اندر رکھ دیے تھے. تو کیا نسبت ہے؟ دعویٰ کتنا بڑا ہے, اور عمل دیکھے ذرا. قل, اے نبی جی کہہ دیجئے اللہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ کہا نا اللہ بری باتوں کا حکم, لیکن کن باتوں کا اللہ حکم کرتا ہے؟ امر ربی بالقسط, میرا رب انصاف کا کہتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے, عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ نہ جس میں افراط ہو نہ تفریط ہو, بالکل کانٹا آ کر اوپر ایسے برابر ہو کہ ذرہ برابر نہ ادھر نہ ادھر, اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. جب سجدہ کرو تو کسے کرو؟ اللہ کو کرو, 360 کو نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سجدہ کسے کرنا ہے؟ مولا کو کرنا ہے, شاہ دولا کو نہیں کرنا. سجدہ اللہ رب العزت کے, اس کے علاوہ کسی نبی, کسی ولی کے لیے جائز نہیں.
اب ساری زندگی ایک صحابی کا نہیں دکھا سکتے جس نے نبی کو سجدہ کیا، پیر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیوں جی؟ اور جدے سنت رسول چہرے تے نہ ہوئے، نورانیت ذرہ برابر اس کے چہرے انج لگے جے کوئی بڑا وڈا بدماش ہے پیندا، وہ گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور دلیل کیا رکھی؟ داڑھی دل میں ہونی چاہیے۔ ایسے بھی دل میں لے لو نا، دل میں کیوں لیتے ہو؟ تو جی مولویوں دی گل ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں نا؟ اچھا جی شاباش، گدی اتنی بڑی سنبھالی ہے اور ایک مٹھ داڑھی رکھن نہیں ہوتی، کیونکہ نفس پر چوٹ ہے نا۔ میاں میر دربار میں وہ ہر جمعرات کو شیرینی تقسیم ہوتی، پیر صاحب ماشاءاللہ تہبند بانا اتنا ہٹا کٹا، آتی نوجوان لڑکیاں عورتیں، ہاتھ پھیری جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے دہی جا رہا ہے، ہاتھ پھیری جا رہا ہے، سامنے بھائی کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا، نو پرابلم۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو دین بتاتے ہیں ان کی طرف آتے کوئی نہیں، اور جو دین بگاڑتے ہیں ان کی جان چھوڑتے نہیں۔ دین کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ انصاف کا حکم کرتے ہیں، اور یہ کہ تم اپنے رخ کو سیدھا رکھو اللہ کی عبادت کے طور پر، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی ہی کو پکارو خالص اللہ کے لیے دین کرتے ہوئے، یعنی دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اسی ہی کو پکارو، دین میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ دین میں کوئی حصہ دار ہے؟ آخر انی زکوٰۃ میں اللہ دے ناتے دینی ہے، تو انی فلاں پیر صاحب دے ناتے دینی ہے، قبول ہوگی؟ شراکت داری ہوئی نا؟ کیوں جی؟ ایک حصہ اللہ دے نات آتے، ایک حصہ پیر دے ناتے قربانی کرنا، پیر دے ناتے، پیر واسطے، ہوگا؟ نیت فاسد ہے۔ قربانی اللہ کے لیے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وہ بندوں میں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت خالص اللہ کا حصہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں پہلے اقرار کر چکے ہیں، ایاک نعبد، مولا کریم ہم تیری ہی میں کوئی بی والا نہیں آ سکتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اسباب کے درجے میں ہیں دیگر لوگ، اللہ کسی کو آپ کے لیے وہ بھی ایسا جیسے اللہ نے مدد کی، اللہ نہ بھیجتا، اللہ کسی کے دل میں نہ ڈالتا، وہ آپ کا بوجھ نہ اٹھاتا، وہ آپ کو مشکل سے نہ نکالتا۔ شفا دینے والا کون؟ لیکن سبب بنایا ڈاکٹر کو۔ اگر اللہ شفا نہ دیتا، بیسیوں ہاسپٹل سے ہو کر بیسیوں ڈاکٹروں کو کراس کر کے جاتے ہیں، شفا نہیں ملتی۔ عام سا بندہ راہ لنگ دیا کیا جو بڑے کی ہوا ہے جی، اچھا فلانی چیز استعمال کرو، نسخہ بنا کے استعمال کر لیا، ٹھیک ہو۔ شفا کس نے رکھی؟ پتہ چلا اگر ڈاکٹروں کے پاس ہوتی تو اتنے جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس نہ جانا پڑتا، ہزاروں روپے نہ لگانے پڑتے۔ یہ اسباب کے درجے میں ہے، دراصل ذات حقیقی کون سی ہے؟ مدد و استعانت والی بھی وہی ہے۔ کما بداکم تعودون، اللہ نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یعنی پھر تم دوبارہ پیدا ہوں گے جیسے پہلے پیدا کیا تھا۔ پیدا پہلی مرتبہ بھی کرنے والا اللہ، دوسری مرتبہ بھی کرنے والا، تو بت کدھر گئے بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے ساری زندگی متھا جنہ دے اگے رگڑیا جے، وہ کدھر نے، وہ کدوں کام مان گئے۔
ان کی توہین کے لیے اللہ قیامت کے دن یہ جتنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے نا، چاہے وہ پیر صاحب ہو، چاہے فلانا عاشق کھیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بھی اللہ جہنم میں پھینکے گا، یہ بتانے کے لیے جدی تو ساری زندگی عبادت کیتی ہے اجو بھی تیرے نال جہنم میں چھے۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ تجھے کیا بچائے گا؟ وہ تجھے کیا بچائے گا؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، یعنی بعضوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور بعضوں کے بارے میں گمراہی ثابت ہو اے لوگ جڑے نے اے سدھے نہیں ہون لگے، انہوں نے سیدھا نہیں، ہزار دلائل دو، ہزار سمجھاؤ۔ بھائی نبی سے بڑھ کر دائی کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ پر اثر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے زیادہ درد دل کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ حسن کلام کرنے والا کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کی بات بھی ان کے دلوں پر اثر نہ کر سکی جن کے دل جو تھے وہ ٹیڑھے تھے۔ کیا تھے؟ اچھا نٹ ہلکا جا انجو ہے، جتنا مرضی پیچ کس نہ لو، نٹ وچ کھباؤ پیچ، کیوں؟ ٹیڑھا ہے۔ کیا ہے؟ تھرماس کا ڈھکن تھوڑا سا ایسے ہو جائے، زور لگاؤ فٹ، کیوں؟ ٹیڑھا۔ یہ دل بھی ایسا ہے، یہ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہوگا یہاں پر اللہ اپنی رحمت اور ہدایت نہیں ڈالیں گے، اسے بالکل سیدھا رکھنا پڑے گا، تیر کی طرح سیدھا، تب اللہ کی رحمت، تب دائی کی دعوت اور ہدایت، قرآنی تعلیم، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، یہ ساری چیزیں تب اس کے اندر آئیں گی۔ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہوا تو کام خطرے میں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سیدھا، کیا؟ ٹیڑھا نہیں، سیدھا، اور سیدھے کا مطلب سیدھا ہوتا ہے، تھوڑا جی بھی انج ہوتے وہ سیدھا انج کر کے وندے نہیں، اے لکڑیاں آلے یا لوہے آلے کیوں وندے نے؟ جو تھوڑا ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر لئیے۔ فرمایا اگر وہ سیدھا تو پورا جسم سیدھا، اگر وہ ٹیڑھا تو پورا جسم۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے، 3 مرتبہ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، اسے سیدھا رکھنا ہے۔ آپ 1000 بیانات سنو، دل سیدھا نہیں، اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی مثال بنجر زمین کی ہے، تسی ٹرک دے ٹرک لے آ کے گندم سٹو تو کچھ نہیں تو لبن لگا، کیونکہ وہ زمین کیا ہے؟ بنجر۔ اللہ ہمیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سی دعا مانگوں لیلۃ القدر میں؟ تو آپ نے کیا جواب فرمایا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی دعا۔ اطاعت کی طرف پھیر دیا تو کامیاب ہے نا بندہ؟ کیا خیال ہے؟ اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نے یہ قبول کر لی سمجھو آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، انہوں نے، اچھا وہ کیا ثابت ہو چکا کہ ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا۔ بعض شیطان کے دوست ہوں گے نا بھائی، بعض شیطان کے بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے، ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے، اور اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ شیطان کے مانیں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف۔ اللہ دی نہیں مننی، نہ رسول اللہ دی مننی، کدی مننی؟ شیطان کی مانی۔ فرعون نے نبی کی بات، شیطان کی مانی۔ قارون، حامان، یہ جتنے بڑے بڑے نامور اور آج تک جتنے کافر ہیں، ہٹلر سے لے کر جو بائیڈن تک، یہ شیطان کی مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔
تے ساڈے جڑے نے وہ بھی اللہ دی نہیں مندے، انہاں دی مندے نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کیا کرتے ہیں؟ آخری بات کہ اسی ہدایت دیں۔ ہم گمان وکھر کہ ہم حق پر ہیں، ایسا یہ نہیں کہے گا کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھے جا کر، وہ کہیں گے اصل مذہب تو ہمارا ہے۔ آپ ہندو سے پوچھیں، وہ کہے گا جو مزہ گو ماتا کے پینے میں ہے وہ پانی میں بھی نہیں ہے، شراب میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، گوبر اشنان، موتر اشنان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں وہ دلائل دیں گے، اور باقاعدہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ کرونا جب آیا تو انہوں نے اتنا تقسیم کیا گائے کے پیشاب کو، اس نے کہا کرونا کا علاج یہ کرے گا۔ گمان کیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہدایت پر ہم ہیں، مسلمانوں کو کاٹتے جا رہے۔ اسی طرح سکھ ہے، ہر سال آپ کے سامنے ہے، کوریڈور بھی کھول دیا ان کے لیے کرتارپورہ، اور یہاں آتے ہیں بابا گرو نانک کے ہاں آ کر وہ نیچے تالاب میں انا للہ و انا الیہ راجعون وہاں نہاتے ہیں، اور اپنے کہاں سے؟ پوری دنیا سے آتے ہیں، پوری دنیا سے گمان کیا کرتے ہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ اب جتنے مذہب کے ہیں جو بھی ہیں پٹن والے وہ کہتے ہیں اسی حقتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا سال پیٹتے ہی رہتے ہیں، اور پھر خاص دنوں میں پیٹتے کہتے ہیں اسی حقتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بوہری فرقہ ہے کراچی میں، یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، انہاں تو بیلچے پھڑے ہوندے ہیں، بیلچے، ٹھیک، کہتے ہیں اسی حقتے ہیں۔ آغا خانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ گمان ان کا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ شیطان کے ساتھی، یہ سارے کے سارے شیطان۔ ہاں، کوئی کس انداز سے ساتھی ہے، کوئی کس انداز سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں نا، تو ہر ایک کی دوستی کی نوعیت مختلف ہے۔ کوئی رشتے کے لحاظ سے کوئی دوست کا دوست ہے، کوئی مشکل میں کام آیا تب دوست بنا، کوئی سفر میں دوست بنا، مختلف ان کے انداز ہیں دوستی کے۔ بھائی کسی دوست کے گھر آنا جانا ہے فیملی سمیت، اور کسی کو بازار سے رخصت کر دیتے، مختلف انداز ہے نا۔ یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، رحمان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، انداز اپنا اپنا، سٹائل اپنا اپنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، بے راہ روی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، رحمان کو دوست بنانے کی اور شیطان کو دشمن سمجھ کر اس کی دشمنی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔